International Islamic Research Center. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما.
حمد و ثنا اور درود و سلام کے کلمات کے بعد احباب گرامی، ہمارے ملک سے اور دیگر اسلامی ممالک سے بھی اللہ کے مہمانوں یعنی حاجیوں کی روانگی کے سلسلے مکہ المکرمہ کی طرف شروع ہو چکے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حج کے حوالہ سے کہ حج کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اس حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں کہ جب پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار امتحانات میں ڈالا، کبھی ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے کلمہ حق کہا تو کبھی حاکم وقت سے جناب ابراہیم ٹکرائے، کبھی پوری قوم کو راہ توحید پہ لانے کی کوشش کی تو کبھی جناب ابراہیم کو آگ میں بھی کود جانا پڑا۔ کبھی میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہجرت کا حکم دے کے آزمایا تو کبھی الہ العالمین نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا آرڈر بھی عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ اور اس قسم کے اور بہت سے امتحانات جب اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر پہ ڈالے تو نتیجے کا اعلان بھی میرے اللہ نے خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ احکامات دے کر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ٹھہرے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، اب اس کا صلہ اور نتیجہ یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بنانے لگا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی نے امام انسانیت جناب ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات میں سرخرو ہونے کے بعد حکم دیا کہ اے میرے ابراہیم، وہی بیٹا جس کو جنگل و بیابان میں چھوڑ کے آئے تھے، وہی بیٹا جس کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم بھی دیا تھا، اسی بیٹے کو ساتھ لیجئے، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو میرے گھر بیت اللہ کو
کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، اے میرے ابراہیم ان کے لیے پاک فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے ہیں۔ اسی دوران میرے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اور رحمتوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات میں ہوگا، کہ جناب ابراہیم و اسماعیل پر جب پتھر کو نصب کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے حجر اسود کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالی نے جبریل امین کو جنت سے حجر اسود دے کے بھیجا، ابراہیم و اسماعیل نے اسے نصب فرمایا، اور یہ وہی پتھر ہے جس کے متعلق محبوب کائنات نے فرمایا کہ جب یہ حجر اسود جنت سے اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر اس کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس پتھر کو اللہ دو آنکھیں عطا فرمائے گا، ایک زبان عطا فرمائے گا، جس نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا میرا رب قوت عطا فرمائے گا کہ یہ حجر اسود بول کے دیکھ کے ان کے نام بیان کرے گا۔ حضرات گرامی، دیواریں کچھ اور اونچی ہوئی تو نیچے کھڑے ہو کے تعمیر ناممکن ٹھہری۔ جناب ابراہیم نے بیٹے کو حکم دیا، حضرت اسماعیل اٹھے کہ کوئی پتھر ڈھونڈ کے لایا جائے جس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی بنیادوں کو، دیواروں کو مزید اونچا کیا جا سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈنے گئے ہیں، واپس آئے، پتھر نہ ملا، لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر فرما رہے ہیں۔ پوچھا، والد محترم یہ پتھر کہاں سے آیا؟ فرمایا، اے میرے بیٹے یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت برین سے بھیجا ہے۔ اور یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ وہی پتھر ہے کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں اور جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور پھر اس پتھر کی قدر، قیمت اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو، اس پتھر کو اپنے لیے مصلی بنا لو۔ حضرات گرامی، جب یہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم کو آرڈر دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے میرے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان فرما دے۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم کے پاس نہ تو کوئی آبادی ہے، نہ کوئی سفیر ہے، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مائک اور لاؤڈ سپیکر کی سہولت ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی میڈیا ہے، نہ ہی ابراہیم نے اشتہار لگوائے۔ لیکن جب
جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو میرے اللہ کے حکم کے مطابق نتیجہ یہ نکلا کہ دور دراز سے لوگ اپنے اونٹوں پر، اپنے گھوڑوں پر، کمزور اونٹوں پر سب کے سب اللہ کے گھر کی طرف چل دیے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اب آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ ایک چھوٹا سا درس کرواتے ہیں، فیس بک پہ اس کا اشتہار ڈالتے ہیں، مساجد میں آپ فلیکس لگواتے ہیں، جمعے کے بعد آپ اعلان کرواتے ہیں، اور بھی کئی طریقوں سے آپ SMS بھیجتے ہیں اور لوگوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں دن فلاں نماز کے بعد آدھے پونے گھنٹے کا درس قرآن ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 20 بندے، 25، 30، 100، 150، یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ مجھے بتلائیے کبھی حج کا اشتہار چھپاؤ کہ فلاں ڈیٹ کو حج ہو رہا ہے، تمام مسلمان تشریف لے آؤ۔ کبھی اعلانات ہوئے ہوں حضرات گرامی، کبھی کوئی فلیکس چھپوائے ہوں، یا کبھی میڈیا کے ذریعے تشہیر کی ضرورت پڑی ہو، یہ میرے اللہ تبارک و تعالی کے اسی حکم پہ عمل ہو رہا ہے۔ اے میرے ابراہیم، ایک بار اعلان کرنا تیرا کام ہے، تمام مسلمانوں کو جمع کر دینا تیرے رب کا کام ہے۔ اور حضرات گرامی، آج کیفیت یہ ہے، لوگ جیبوں کو بھرے ہوئے، پیسے اٹھائے ہوئے تگ و دو اور کوشش میں مصروف ہیں، ہمارا بھی نام آ جائے، ہم بھی حج کو جائیں۔ حضرات گرامی، لیکن اس کے باوجود باری بڑی قسمت سے آتی ہے۔ تو میں آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کروں کہ یہ حج ہے کیا؟ حج، اس کا معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ جب ایک شخص مخصوص اعمال کو سر انجام دینے کے لیے مخصوص علاقے کا، مکہ المکرمہ کا، بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا، مینا کا، مزدلفہ کا، عرفہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حج۔ اور یاد رکھیں، صاحب استطاعت پر، جس کے پاس طاقت موجود ہو، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر وہ بندہ جس کے پاس بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت ہے، اس کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اور وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے گا، یعنی طاقت کے باوجود حج نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ احباب گرامی غور کیجئے، طاقت کے باوجود جو حج نہیں کرتا، اس کے لیے کیا لفظ بولے ہیں قرآن نے؟ وَمَنْ كَفَرَ، کفر کا لفظ بولا ہے۔ اس کا مطلب ہے صاحب استطاعت بندے پر حج کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، پہلے نمبر پر اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمُ رمضان، دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا جس کے پاس طاقت و استطاعت ہو۔ یہ فرائض ہے اسلام کے، بنیاد ہے اسلام کی، اساس ہے اسلام کی۔ اور جو شخص طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے متعلق قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وعید سنیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں ان کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں من اطاق الحج فلم یحج، وہ بندہ جس کے پاس حج کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو فلا دا علیہ یہودی ماتا او نصرانیہ، اس بندے کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص جو مسلمان ہے اور طاقت ہے تو وہ حج کرے
اگر نہیں کرتا تو پھر وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے فوت ہو جائے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ دل کرتا ہے ان ابعث رجالا، کہ میں لوگوں کی جماعت بھیجوں اور وہ لوگ جا کے ان شہروں میں، علاقوں میں، بستیوں میں جائزہ لیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو حج نہیں کرتے، طاقت کے باوجود حج کو نہیں جاتے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ وہ علاقوں میں، بستیوں میں میرے بھیجے ہوئے سفیر پھیل جائیں اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں، مجھے نام بتائیں وہ لوگ جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے، تو میں فاروق اعظم ان لوگوں پر وہی ٹیکس لگا دوں جو غیر مسلموں پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہی ٹیکس لگا دوں جو غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، جزیہ لگایا جاتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ میرا دل چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت فاروق اعظم ایسے لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جن کے پاس طاقت ہے لیکن حج نہیں کرتے۔ احباب گرامی، ما ہم بمسلمین، فاروق اعظم کہتے ہیں ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو احباب گرامی، ہمیں اس بات پہ غور و فکر ضرور کرنا ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے طاقت، استطاعت عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں حج کی تیاری کرنی چاہیے، حج کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور حج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے پاس استطاعت، طاقت ہے تو پوری زندگی میں اس پر ایک حج ہی فرض ہے، ایک حج کرنا وہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے کے پاس طاقت ہے، حج کر آیا، دوبارہ طاقت ہے، استطاعت ہے، مال ہے تو پھر دوبارہ حج فرض ہو گیا، فرض نہیں ہے، ایک حج ہی فرض ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ جب امام کائنات نے ارشاد فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ امام کائنات علیہ السلام خاموش رہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ وہ شخص پھر بولا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال حج کرنا ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اتنا ہی فرماتے ہیں اللہ نے حج فرض کیا ہے تو کرو۔ وہ شخص پھر یہی سوال دہراتا ہے، تیسری بار سوال کیا، امام کائنات علیہ السلام کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے؟ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، کیا؟ غور کیجئے گا، امام کائنات فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو یہ فرض ہو جائے گا، ولما استطعتم، اور تمہارے پاس کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر میں کہہ دوں تو یہ فرض ہو جائے گا اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی کرنے کی۔ احباب گرامی، نبی مکرم نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر نے کیوں نہیں فرمایا یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم؟ پیغمبر تو اپنی امت سے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آیا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دوں تو یہ واجب ہو جائے گا، لیکن میں نے کہا نہیں۔ اتنا فکر امت کا، اتنی شفقت امت کے ساتھ، اتنی رحمت امت پر کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، لیکن میں نے سمجھا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے فرض نہیں کیا۔ حضرات گرامی، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت پر مشقت کی وجہ سے لوگوں مسواک بھی فرض نہیں کرتا، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک رات نماز تراویح پڑھائی، پھر امام کائنات نے ایک اور رات پڑھائی، پھر تیسری رات میرے پیغمبر نے پڑھائی، چوتھی رات صحابہ کرام نماز تراویح کو پڑھنے کے لیے پیغمبر کے پیچھے 11 رکعتیں پڑھنے کے لیے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، امام کائنات علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر حجرے میں ہے۔ غور کرنا، ہم بھی نماز تراویح پڑھتے ہیں، صحابہ کا جذبہ بھی دیکھیے، میرے پیغمبر حجرے میں ہے، امام کائنات باہر نہیں نکلے، میرے پیغمبر کے صحابہ حجرے کے باہر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر بھی تو تھا، کیا فرمایا؟ اے میرے نبی کے صحابہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرے کے باہر سے آواز بھی نہیں دینی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، آپ حجرے میں ہو اور کوئی شخص حجرے کے باہر کھڑا ہو کے آپ کو بلائے پکارے، اس بندے میں عقل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اب نبی کے صحابہ کے ہاں ادب کا، احترام کا تقاضا یہ تھا کہ وہ پیغمبر کو آواز نہ دیتے، کیونکہ یہ اللہ کا آرڈر تھا، اس لیے صحابہ نے نماز تراویح کے لیے بھی پیغمبر کو بلایا، بولو نہیں بلایا۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اللہ کے پیغمبر سنیں، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہاں کھڑے ہو کر امام کائنات کو بلانا، مخاطب کرنا، یہ ادب و آداب اور احترام کے منافی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یاروں کو بھی منع فرما دیا تھا۔ جب نماز تراویح کے لیے صحابہ انتظار کرتے ہیں، بلاتے نہیں میرے پیغمبر کو، اتنا ضرور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر، دیوار کے باہر، مسجد کے اندر صحابہ اونچی اونچی آواز سے کھانسنے لگے۔ کیوں؟ تاکہ امام کائنات کو پتہ تو چل جائے نا کہ میرے یار میرا انتظار کر رہے ہیں، نماز تراویح کے لیے انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آ کے پڑھائیے، اس لیے صحابہ کھانسنے لگے۔ ہمارا امام لمبی کر دے ہم تب کھانسنے لگتے ہیں، بھی ہن باسویں کر۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، جاؤ لوٹ جاؤ، آج میں نے تمہیں نماز تراویح نہیں پڑھانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 راتیں پڑھائی ہے، اور یہ نماز اللہ کو بڑی پیاری لگی ہے، اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہیں تسلسل سے پڑھاتا رہا تو کہیں اللہ فرض ہی نہ کر دے، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ دیکھا ہم کتنے خوش ہوئے، ہم چھٹی ملنے پہ راضی ہوئے نا۔ اور یہ چھٹی رخصت کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مشقتوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہے، مشقتیں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ اور مشقتیں ڈالنے کے لیے ہمارے مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، جائیں کیا کریں جی، 3 طلاقیں دے آئے ہوں، حلالہ ہوگا، تھوڑی مشقت ہے، مشقت بھی ہے، غیرت بھی گئی۔ اور ابھی قربانی آنے والی ہے، تو آپ پڑھیں ماشاءاللہ شرع وقایہ ہدایہ وغیرہ، تو کیا فرماتے ہیں؟ ایک ایسا بندہ جس نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا،
بلکہ یہ بہشتی زیور میں مولانا تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے. جانور گم ہو گیا، اب اس نے دوسرا جانور خرید لیا کہ پہلا تو گم ہو گیا، دوسرا خرید لیا، اب میں کیا کروں؟ قربانی کا دن آ گیا. تو جس نے دوسرا جانور خریدا اتفاق سے اس کا پہلا بھی واپس آ گیا. کتنے جانور ہو گئے اس کے پاس؟ بولو. قربانی کے 2 ہو گئے. اب یہ کیا کرے؟ تھانوی صاحب فرماتے ہیں امیر ہے تو ایک کرے گا، غریب ہے تو دونوں کرے گا. امیر ہے تو ایک کر لے، پہلا کر لے، یہ بعد والا کر لے، اور غریب ہے تو دونوں کرے. بھی اس نے پنگا کیوں لیا ہے؟ دونوں کرے گا اگر غریب ہے. تو یاد رکھیے مشقتیں ڈالنے کے لیے یہ حضرت جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ میرا نبی، میرا محبوب تو مشقتیں دور کرنے کے لیے آئے اپنی امت سے. امام کائنات نے فرمایا لو قلت النعم، اگر میں کہوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو حج فرض ہو جائے گا اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، غور کیجئے، ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑتے رہوں، چھوڑے رہوں، چھوڑ دوں، تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ایک پابندی اور ایک حکم میں نے تمہیں نہیں دیا تو تم بھی وہ حکم لگوانے کی کوشش نہ کیا کرو. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم. سابقہ امتیں یہود و نصارہ، ان کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ 2 خصلتیں ان میں پائی جاتی تھیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے سوال بہت کرتے تھے، اور جوں جوں نبی سے سوال کرتے گئے ویسے ویسے پھنستے گئے، ویسے ویسے پابندیاں اور مشکلات آتی گئیں. اب دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، پتہ کیا کہتے ہیں؟ رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ گورا رنگ ہونا چاہیے، ایسا کہ دیکھنے والوں کو پسند آ جائے. کہنے لگے اے موسیٰ ابھی بھی ہمارے لیے معاملہ اوجھل ہے، پھر بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. فرمایا کہ گائے ہونی چاہیے نہ تو وہ ہل چلانے والی ہو، یعنی کبھی وہ اس کو ہل پہ نہ جوتا گیا ہو، پانی وغیرہ نکالنے کے استعمال کنویں پہ نہ لگائی گئی ہو. پھر بہرحال پوچھتے رہے اور جیسے جیسے سوال کرتے رہے ویسے ویسے پابندیاں لگتی رہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے گائے کا حکم دیا، پہلی بار جب آرڈر دیا جیسی بھی کر دیتے اللہ قبول کر لیتا، لیکن جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے اللہ بھی پابندیاں لگاتا گیا. احباب گرامی، نبی مکرم نے فرمایا کہ ایک تو سوالات کی کثرت نے برباد کیا، دوسرا واختلافہم علی انبیائہم، اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا. نبی نے حکم کچھ دیا، امت عمل کچھ کر رہی ہے، پیغمبر کے آرڈر پہ، پیغمبر کے حکم پہ عمل نہ کیا، اسی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. احباب گرامی، جب پیغمبر نے حکم دیا کہ جہاد کرو، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ سامنے بستی ہے، جہاد کرو، داخل ہو جاؤ. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا آرڈر نہیں مانا، جہاد کے لیے داخل نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے برباد کر دیا. جب حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑا کرو، یہ باز نہیں آئے، نبی کے حکم سے اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے عذاب ان پہ نازل کر دیے. احباب گرامی، اس لیے یاد رکھیں جب نبی کی حدیث آ جائے اس پہ سوالات اٹھانے، اشکالات اٹھانے یہ بھی غلط ہے، اور پیغمبر سے اختلاف کرنا، حدیث کو چھوڑ دینا، منہ موڑ لینا، یہ بھی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا امرتکم بشیء، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی طاقت و استطاعت ہو عمل کی کوشش کیا کرو. اور فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتْرُكُوهُ فَدَعُوهُ، صحیح مسلم. اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو پھر اس کو چھوڑ دیا کرو. احباب گرامی،
امام کائنات جس بات سے منع کر دے اس کے قریب نہیں جانا، اور جس کا حکم دے امام کائنات علیہ السلام اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اس پہ عمل کرنا، یہی دین اور یہی اسلام ہے۔ احباب گرامی، یاد رکھیے، حج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ایک مرتبہ مسلمان کے اوپر فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور اگر کوئی شخص یہ فریضہ سر انجام دے لیتا ہے، اور ہونا کیسا چاہیے؟ الحج اشہر معلومات، متعین مہینے ہیں جن میں حج ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ بندہ جو حج کا پروگرام بناتا ہے، حج کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، تو یاد رکھے 3 قسم کے اعمال سے اس نے بچنا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث بےہودہ بات، گھٹیا باتیں، فضول باتیں، ان سے بچنا ہے۔ ولا فسوق، اور کوئی بھی عمل جو دین کے خلاف ہو، دین سے نکالنے والا ہو، اسلام سے خارج کر دینے والا ہو، اس کو سر انجام نہیں دینا۔ ولا جدال فی الحج، اور محرم آدمی، احرام والا آدمی، حاجی آدمی، اسے کسی سے لڑنا بھی نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی، بےہودہ بات نہیں کرنی، میاں بیوی والے تعلقات بھی ان دنوں میں استوار نہیں کرنے، اور نہ ہی اس کے متعلقہ گفتگو کرنی ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ولا فسوق، ہر وہ عمل جو دین کے منافی ہو، اسلام کے منافی ہو، اس سے بھی بچنا ہے۔ احباب گرامی، جو شخص ایسا حج کر لیتا ہے جن میں ان تینوں ممنوع باتوں سے وہ اجتناب کرتا ہے، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اور ایک روایت میں ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری و مسلم کی روایت، فرمایا کہ وہ بندہ جو حج کر کے آتا ہے اور اس کے حج میں گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بےہودہ بات اور بےہودہ عمل ہے، تو میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ جب حج سے واپس آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کے سب معاف فرما دیتا ہے، سب گناہ معاف کر دیتا ہے میرا پروردگار عالم۔ اور احباب گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، ایک عمرہ کیا اور یہ بندہ اس کے بعد پھر دوسرے عمرے پہ چلا گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اس عمرہ سے لے کر اگلے عمرہ تک جتنے بھی درمیان میں گناہ ہیں، اس عمرہ کی بنا پہ میرا اللہ سب معاف کر دے گا۔ اور پھر حج کے متعلق امام کائنات فرماتے ہیں والحج المبرور، وہ حج جو حج مبرور ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کون سا حج ہے؟ وہ حج جسے اللہ قبول کر لے، وہ حج جسے اللہ قبول کر لے۔ اور وہ کون سا حج ہے؟ وہ حج لا یقع فیہ معصیہ، جس حج میں اللہ کی معصیت کا کوئی عمل بھی حاجی نے نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، اللہ کی معصیت کا کوئی عمل حاجی نے سر انجام نہ دیا ہو، وہ حج مبرور ہے۔ اس کے متعلق امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں سن لو، والحج المبرور لیس لہ اجر الا الجنہ، حج مبرور کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاجی کو سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ ہی نہیں ملے گا۔ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور احباب گرامی،
یہ حاجی جس کے متعلق امام کائنات نے فرمایا الحاج وفد اللہ، یہ حاجی اللہ کا وفد ہے، اللہ کا مہمان ہے حاجی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ خود تو بڑا نیک بخت ہے، نیکیاں اور اعمال بہت سارے حاصل کر کے آنے والا ہے، جن سواریوں پہ یہ جانے والا ہے اللہ ان سواریوں کی حرکتوں کو بھی اس کے لیے درجے بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع الا كتب الله له بها حسنہ ومحا عنہ سیئہ اور رفعہ بها درجہ، کہ حاجی کا اونٹ جب بھی قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ نیکی کس پہ مل رہی ہے؟ حاجی کا اونٹ جب ایک قدم اٹھاتا ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ ہم نے اونٹ پہ تو نہیں جانا، ہم نے تو جہاز پہ جانا ہے، بائی ایئر جانا ہے، پھر کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیں وہ اللہ جو اونٹ پہ حج کا ثواب دینے پہ قادر ہے وہ بائی ایئر بھی ثواب دینے پہ قادر ہے۔ اس اللہ کو تو پتا ہے نا کہ پاکستان سے لے کر مکے تک کتنے قدم اونٹ کے بنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، اور اتنے قدم میرا اللہ اس حاجی کو نیکیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ احباب گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کیا کہنے لگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے نبی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کرو۔ ہاتھ بڑھایا، پیغمبر نے بڑھایا، بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ عمر نے ہاتھ واپس کر لیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ تم تو مسلمان ہونا چاہتے ہو، بیعت کرنا چاہتے ہو، ہاتھ آگے بھی بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا، کیوں؟ فرمایا اشتریتو، اللہ کے نبی میں نے سوچا کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے ایک شرط لگا لوں، اللہ کے نبی ایک شرط لگا لوں۔ فرمایا تشتریتو ماذا، اے عمر کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد میرا اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ شرط کسی وزارت کی نہیں ہے، صدارت کی نہیں ہے، مال و دولت کی نہیں ہے، کسی محل اور بنگلے کی نہیں ہے، یہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے جن کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ گناہوں سے پاک کر دے، اللہ جنت عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مطمع نظر ہی نہیں، اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں۔ جب بھی میرے پیغمبر سے صحابہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہی مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے نبی جنت میں جانے کا طریقہ بتا دے، جہنم سے بچنے کا سلیقہ سکھا دے۔ یہی سوال ہے۔ فرمایا شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کیا شرط ہے؟ میں مسلمان ہوتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ فرمایا اے عمر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کے سر انجام دینے پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 اعمال ایسے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا 3 اعمال کا، وہ کون کون سے؟ غور کرنا۔ پہلا، میرے پیغمبر نے فرمایا الاسلام، اسلام، مسلمان ہونا۔ وہ شخص جو مسلمان ہو گیا تو اسلام لانے کے بعد اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سابقہ تمام گناہوں کو، قرضہ نہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ قرضہ اسی وقت معاف ہوگا جب آپ اس کی تلافی کریں گے، ادائیگی کریں گے، یا پھر قرض خواہ آپ کو معاف کر دیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یا پھر حکومت بدلے تو جو نیا حکمران ہے وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے۔
جیسے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ذمہ داروں کے، بڑے بڑے سرداروں کے، بڑے بڑے کھوسوں کے، بڑے بڑے جوئیوں کے، بڑے بڑے ہاشمیوں کے، بڑے بڑے گیلانیوں کے اور بڑے بڑے بخاریوں کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں جب ان کی حکومت آتی ہے، اور اسی طرح یہ قرضے معاف ہوتے رہے اور آج 70 سال کے بعد بھی ملک وہیں پہ دھنسا ہوا ہے جہاں پہلے تھا۔ حضرات گرامی فرمایا ان یغفر لی، یہاں تک کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تو نے کلمہ پڑھا تو سابقہ تمام گناہ معاف ہیں۔ دوسرا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ہجرت، جب ایک شخص دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہجرت کی بنا پر بھی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ہے۔ حج یہ بھی ایسا عمل ہے کہ حج کرنے والے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرضہ نہیں۔ عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا گیا، روانہ ہو گیا، لیکن دوران حج فوت ہو گیا، دوران حج فوت ہو گیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت تک جب بھی حج کا سیزن آئے گا اس بندے کا حج لکھ دیا جائے گا۔ ہر سال جب بھی حج کا سیزن آئے گا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج لکھ دیا کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو دوران حج فوت ہو گیا۔ امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہے، پیارے پیغمبر سے کچھ سوالات کیے، امام کائنات نے جوابات دیے۔ اسی دوران وہ امام کائنات سے دور گیا، اپنی اونٹنی پہ سوار تھا، اونٹنی سے گرا، منکا ٹوٹ گیا، وہیں فوت ہو گیا۔ پیارے پیغمبر کو علم ہوا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر، اے میرے صحابہ اس کو پانی اور بیری کے پتے ملا کے غسل دو، اور فرمایا وَكَفِّنُوهُ بِثَوْبَيْهِ، اس کو تیسرا کپڑا نہیں دینا، یہی جو احرام کی 2 چادریں انہی میں کفن دینا ہے، انہی میں کفن دینا ہے، کیونکہ یہ زندہ بھی حاجی تھا، یہ موت کے بعد بھی حاجی ہے، اس کا وہی پروٹوکول باقی رکھنا ہے، انہی 2 چادروں میں کفن دینا ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا۔ کیوں پتہ ہے سر کیوں نہیں ڈھانپنا؟ جو بھائی عمرے سے آئے ہیں وہ بتائیں۔ کیونکہ محرم آدمی کے لیے سر ننگا رکھنا، جو بھی فوت ہوتا ہے شہید بھی ہو عام بندہ فوت ہو ہم اس کا سر ڈھانپتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا میرے اس صحابی کا سر نہیں ڈھانپنا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ کیونکہ یہ زندہ بھی حاجی تھا، یہ فوت ہونے کے بعد بھی حاجی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُحَنِّتُوا، اس کو کسی قسم کی خوشبو بھی نہیں لگانی۔ خوشبو بھی آپ فوت شدہ کو خوشبو لگاتے ہیں نا، اس کو نہیں لگانی۔ کیوں نہیں لگانی؟ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی جاتی، خوشبو بھی نہیں لگانی۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ جب یہ بندہ قیامت والے دن اٹھے گا، کوئی کسی حالت میں اٹھے گا، کوئی کسی حالت میں اٹھے گا، جب یہ اٹھے گا تو اپنی قبر سے یہ کہتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب یہ اٹھے گا اس کی زبان پہ تلبیہ جاری ہوگا، لبیک اللہم لبیک کے ترانے جاری ہوں گے۔ احباب گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں غور فرمائیے حج کتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی بنا پہ انسان کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، جس کی بنا پہ انسان ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور وہ استطاعت کیا ہے؟ انسان عاقل و بالغ ہو،
مجنون نہ ہو نہ بالغ نہ ہو. نہ بالغ پہ فرض نہیں ہے، اگر وہ کر آئے گا حج اس کا صحیح ہے. آزاد ہو، عاقل و بالغ ہو. دوسرے نمبر پہ اس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، آمد و رفت کے اخراجات ہوں اس کے پاس. اور جو عورت ہے اس کے لیے ایک چوتھی شرط بھی ہے حج کی فرضیت کی، اور وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ذو محرم بھی ہو. نامحرم کے بغیر عورت کا حج درست نہیں ہے. آخری حدیث اور میں اپنی بات کو ختم کروں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو، الا ومعها ذو محرم، اگر اس عورت کے ساتھ اس کا ذو محرم ہے تو تب کوئی شخص اس سے ضروری بات کر سکتا ہے. مجبوری کی صورت میں تنہا نہیں ہو سکتا کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ ٹیوشن پڑھانے والا ہو. احباب گرامی، اسی طرح میرے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، اور نہ ہی الا مع ذی محرم، اور نہ ہی کوئی عورت بغیر ذو محرم کے سفر کرے. ذو محرم کے بغیر کوئی عورت سفر بھی نہ کرے. ایک شخص اٹھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوال کیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاجتا وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، اللہ کے نبی میری عورت نے حج پہ جانا ہے، حج کی تیاری ہے، حج کا پروگرام ہے اس کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں جنگ میں جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور میرا نام لکھ دیا گیا ہے، مجاہدین میں میرا نام لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جانا ہے. پیارے پیغمبر، میں نے جہاد پہ جانا ہے اور میری بیوی نے حج پہ جانا ہے. آپ فرماتے ہیں بغیر ذو محرم کی عورت حج پہ نہ جائے. امام کائنات، اب میں کیا کروں؟ کیا میں جہاد پہ جاؤں اور بیوی حج پہ نہ جائے، یا وہ اکیلی چلی جائے، یا اللہ کے پیغمبر میں کیا کروں؟ تو غور کیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن لے، تو جہاد رہنے دے، اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جا. جہاد رہنے دے، اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جا. اور میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں مفسرین اور محدثین کے یہ اقوال اور صحابہ کرام کے یہ آثار آپ کے سامنے رکھتا کہ جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ فلاں عورت کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، سفر خرچ ہے، لیکن اس کے پاس محرم نہیں ہے، تو کیا وہ حج کرے کہ نہ کرے؟ فرمایا وہ عورت جس کے پاس ذو محرم نہیں ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے، جتنی مرضی دولت ہو اس پہ حج فرض. اگر آپ برا نہ مانے تو میں جاتے جاتے ایک بات کر لوں، کیا خیال ہے؟ عورت بغیر محرم کے حج میں تو نہیں جا سکتی، اسمبلی جا سکتی ہے، جا سکتی ہے، جا سکتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں گل علیہ اللہ کی مسئلہ بنے ہیں. ماشاءاللہ بندہ کتنا ہی مصروف اور نماز کے بعد فوریو نیٹ کھولیوں کی بنیا، میسج پڑھائے کہ نہیں پڑھائے، یہی رولا. میرے بھائیو یاد رکھیے کبھی غیرت مند بندہ اپنے گھریلو اور عزت کے مسائل جیو پہ ڈسکس نہیں کرتا، اور نہ ہی ARY پہ، اور نہ کسی ٹی وی چینل پہ. ان معاملات میں تو پردہ ڈالا جاتا ہے. یہ کیسی غیرت ہے جو کبھی جیو پہ اچھل رہی ہے، کبھی ایکسپریس پہ اور کبھی ARY پہ. لیکن میں یہاں پر اپنے ملک کے باسیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین چاہے وہ PTI میں ہو یا وہ نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی، یہ اس ملک کے نام پہ دھبا بنتی رہیں گی، عزت کا باعث نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے پیغمبر کی مخالفت میں نکلی ہیں. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملات عورتوں کی ہاتھوں میں دے دیے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب علی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات ہوئے
تو مجھے یہ کہا گیا کہ عائشہ کے گروپ میں شامل ہو جاؤ. فرمایا شامل ضرور ہو جاتا لیکن اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا سربراہ کسی خاتون کو بنا لیا. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے عورت زینت ہے گھر کی، اور اگر اسے آپ اسمبلی میں بھیجیں گے تو یہی کچھ ہوگا. اگر آپ اسے کرکٹ ٹیم میں بھیجیں گے تو پھر بھی یہی کچھ ہوگا. میں ایک مولوی ہوں، شاید آپ یقین نہ کریں، آپ اور یا مقبول جان کا درد دل پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس نے کالم بھی لکھے اور پروگرام بھی کیے کہ جب ان خواتین کو کرکٹ ٹیم میں بھیجا گیا تو وہاں کوچز ان سے کیا کہتے رہے، سٹاف جو مردانہ تھا وہ ان سے کیا مطالبات کرتا رہا. یاد رکھیے اس وقت تک یہ بے عزتی اور یہ بے غیرتی ہمارے ماتھے کا کلک رہے گی جب تک کہ محمد کی حدیث کو مان کر ہم سربراہی مردوں کو نہیں دیتے اور ان عورتوں کو باپرد کر کے گھروں میں نہیں بٹھاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.